بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک پہیلی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے پہلے پہیلی سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتبت مدیرۃ المدرسۃ لاستاذۃ الفصل، مدرسے کے ڈائریکٹر نے کلاس ٹیچر کے پاس یہ لکھا: عاقبی سعد و زینب فی الفصل، یعنی کلاس میں سعد اور زینب کو سزا دیجیے۔ مدرسے کے ڈائریکٹر نے کلاس ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر کے پاس یہ لکھ کر کے دیا کہ کلاس میں سعد اور زینب کو سزا دیجیے۔ فغیرت زینب حرکۃ واحدۃ فلم تعاقب، تو زینب نے ایک حرکت بدل دیا تو وہ سزا نہیں دی گئی، یعنی وہ سزا سے بچ گئی۔ زینب نے کیا کیا؟ اس عبارت میں عاقبی سعد و زینب فی الفصل، جو مدیر نے، مدرسے کے مدیر نے جو لکھ کر کے کلاس ٹیچر کے پاس بھیجا تھا، اس میں ایک حرکت چینج کر دیا، ایک حرکت بدل دیا، جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ گئی۔ مل حرکت، وہ کون سی حرکت ہے؟ اب اس عبارت میں غور کیجیے، کون سی حرکت کے بدلنے کی وجہ سے زینب سزا سے بچ گئی؟ عاقبی سعد و زینب فی الفصل، اس کا معنی ہے کلاس میں، درجے میں سعد اور زینب کو سزا دیجیے۔ تو زینب نے کون سی بات بدلی؟ زینب، لفظ زینب کے اوپر جو فتحہ ہے اس نے اسے ضمہ کر دیا۔ تو اب معنی یہ ہوگا عاقبی سعد و زینب فی الفصل، یعنی سعد کو سزا دیجیے اس حال میں کہ زینب کلاس میں ہو۔ ٹھیک ہے، اب مفہوم پورا بدل گیا۔ اگر آپ زینب کو فتحہ دیتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ کلاس میں، درجے میں سعد اور زینب کو سزا دیجیے، یعنی زینب کا عطف سعد پر ہوگا۔ لیکن جب آپ زینب کو مرفوع پڑھتے ہیں، یعنی زینبو پڑھتے ہیں، تو اب یہاں سے ایک مکمل الگ جملہ ہوگا اور یہ حال واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جملہ اس طرح ہوگا: عاقبی سعد و زینب فی الفصل، یعنی آپ سعد کو سزا دیجیے اس حال میں کہ زینب کلاس میں ہو۔ تو جب زینب نے اپنے نام کے اوپر، یعنی لفظ زینب جو ہے اس کے اوپر جو فتحہ ہے اسے ضمہ سے بدل دیا تو وہ سزا سے بچ گئی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔